مقلد اور غیر مقلد کی وضاحت کر دیں۔ یہی میں نے کہا، مقلد کا معنی یہ ہے کہ اپنے عالم، تقلید کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لٹکانا۔ حدیث شریف میں پیارے رسول نے وہاں سے مدینے سے، یہ بھی ایک سنت ہے جو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اگر آپ نہیں آ رہے ہیں یہاں عمرہ حج کے لیے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ بکرا بھیج دیں یہاں، یا بکرا خریدنے کے لیے پیسہ بھیج دیں، جا کر کے ہمارے طرف سے وہاں ذبح کر دیجئے گا مکے میں، مکے والوں کے لیے۔ پیارے رسول بھیجتے تھے، اونٹ بھی بھیجتے تھے، بکری بھی بھیجتے تھے، تو پیارے رسول اس کو کوئی چیز لٹکا دیتے تھے اس کے ساتھ۔ لٹکانے کا معنی جیسے کہ رسی میں باندھ کر کے کوئی بھی چیز لٹکا دیں، تو عرب لوگوں کے یہ پرانا طریقہ تھا، اگر بھٹک گیا، اونٹ کہیں بھاگ گیا تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے، ثم محلھا الی البیت العتیق، اللہ کے گھر اس کو پہنچنا ہے، تو لوگ اس کو ذبح نہیں کرتے تھے، حرم میں پہنچا کر کے خود وہ ذبح کر کے کھائیں، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو یہ تقلید ہے، لٹکانا۔ تو تقلید کہا گیا کسی قول کو آپ نے اپنی گردن میں لٹکا لیا، جیسے جانور کے صرف گردن میں وہ رسی لٹکا دی گئی ہے، اسی طرح آپ نے بغیر علم کے، اونٹ نہیں جانتا ہے کیا لٹکایا، آپ نے اپنے ساتھ اس کو چپکا لیا ہے۔ اور غیر مقلد ہوا ہے جو یہ نہ سوچیں کہ غیر مقلد جو سا ہمارے ائمہ کے خلاف ہے، نہیں، غیر مقلد ہی احترام کرتا ہے ایک امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کی، جس طرح ان کے احترام کا حق ہے بے شک، لیکن غیر مقلد ہوا ہے جو ہر چیز میں پیارے رسول کی بات ڈھونڈتا ہے، ائمہ کے اقوال کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ ہے اصل، جیسا کہ تمام ائمہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جب نہیں سمجھ میں آتی ہے کوئی آیت تو ڈھونڈتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام شافعی نے کہا، ہر ایک مذہب کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہر ایک مذہب کی شرح حدیث لکھی گئی ہے، اور ہم الحمدللہ اسی پر، ہندوستان میں اسی طریقے پر ہماری پڑھائی ہوئی۔ میں یہاں آیا، بڑا فائدہ اٹھایا ہم نے، میں لڑکوں کو پی ایچ ڈی پڑھاتا تھا، میں نے ایک مادہ اس کی تجویز کی، فقہ الکتاب والسنہ، تو انہوں نے کہا اس کا، تو میں نے باقاعدہ اس کے اہداف، کہتے ہیں اہداف کے معنی مقصد، کیا مقصد ہے اس کا، اس سے اپنے طلبہ کو، یا کیا نام ہے، مذاہب کی کتابوں سے جوڑنا ہے، کیونکہ حدیث پڑھنے والے مذاہب کی کتابوں سے نابلد ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ائمہ کی بڑی قیمتی رائیں ہوتی ہیں، اور جو کلیت الشریعہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ مذہب پڑھتے ہیں، صرف حدیث سے دور رہتے ہیں۔ ہم دونوں کا سنگم بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی بھاری بات ہو جائے گی، طلبہ کو بہت بوجھ پڑے گا، ہم نے کہا نہیں، اگر پی ایچ ڈی میں یہ اس طرح کا انہوں نے بحث کا طریقہ نہیں سیکھا تو پھر زندگی بھر ویسے ہی رہیں گے۔ تو ہم نے اس میں پڑھایا، 9 سال تک مسلسل میں ہی یہ مادہ پڑھاتا رہا۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل کی تحقیق، اس طرح تمام ائمہ کو دیکھا، کیا کہا، مینا میں رات گزارنے کا کیا مسئلہ ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں ہے، جا کر کے عرفات گزارو، پھر مزدلفہ آؤ، مینا میں کسی دن نہ جاؤ تب بھی، یہ مذاہب ہے۔ لیکن ہم نے بہرحال اللہ کا شکر ہے، تو غیر مقلد جو ہے وہ ائمہ کا احترام کر کے ان کے اقوال کو دیکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ملتی ہے۔ اس زمانے کے جو غیر مقلد حضرات جنہوں نے بہت سی چیزوں میں تحقیق کی ہے، اس کو بھی فائدے سے خالی نہ سمجھیے۔ ہمارے پاس ان لوگوں کی بھی کتابیں ہیں جو اس زمانے میں ڈاکٹری کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، اسی طرح سود کے مسائل میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں، رات دن میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ استفادہ کرتا ہوں۔ یہ ہے فرق، اور میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ غیر مقلد رہے، مقلد نہ رہے، کیونکہ امام نے خود کہا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میرے قول پر فتویٰ دے جب تک میری دلیل اس کو معلوم نہ ہو۔